ارباب مدانش حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لكم من النساء وقال اللہ تعالی فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقت کافی گزر چکا ہے، میرے بعد گرامی قدر و منزلت حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ مدظل العالی کی تفصیلی تقریر آپ کو سماعت فرمانی ہے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ انجمن غلامان رسول کے اراکین و ممبران کو چند رسمی جملوں میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات ختم کر دوں، لیکن حکم ہوا ہے تو دیے ہوئے عنوان کے مطابق تھوڑی دیر میں آپ سے گفتگو کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ لیکن آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حاضرین محترم، اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں اور مسلمانوں کے آئلی مسائل پر ارباب اقتدار جو ضرب لگانے کی اور نقب زنی کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ اخبار پڑھنے والوں، ٹیلی ویژن پر دیکھنے والوں یا خبروں کے سننے والوں پر مخفی نہیں ہے۔ نکاح و طلاق کے مسائل جو نہ صرف یہ کہ مسلم پرسنل لا ہے بلکہ اس سے بھی اوپر اسلامک لا کا معاملہ ہے، آج حکومت ہند کی نظر بد کا شکار۔ اسلام نے پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ زندگی کے ہر باب اور زندگی کے ہر گوشے سے متعلق ایسے تفصیلی مسائل بیان فرما دیے جو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے رہنما خطوط اور نقش دوام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نکاح کا مسئلہ بھی ایک آئلی مسئلہ ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی جب آپ قرآن و سنت اور فقہائے امت کے ارشادات کا مطالعہ کریں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی تفصیل اور اتنے گراں قدر مسائل بیان فرما دیے اپنے ارشادات کی روشنی میں کہ اگر آدمی قیامت تک ان مسائل پر عمل پیرا ہو جائے، آنے والی امت ان مسائل کو اگر اپنے دلوں میں جگہ دے تو معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بنے گا اور ہمارا سماج ایک بہتر سماج کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے گا۔ سب سے پہلی جو ہدایت اور ترغیب ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے گروہ نوجوان، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے خرچے کی استطاعت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، شادی کرے، کیونکہ یہ نگاہوں کو نیچے کرنے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز ہے۔
اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح میں کس چیز کو بنیاد بنایا جائے اس کی بھی تفصیل اپنے ارشادات میں بیان فرما دی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ عورت سے شادی کی جاتی ہے مالداری کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر اور دینداری کی بنیاد پر، لیکن جو چیز قابل ترجیح ہے، جس چیز کو ترجیح کی بنیاد بنانی ہے وہ دینداری ہے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج جو طلاق کی واردات ہوتی ہیں، تلخیاں بڑھتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں جس چیز کو بنیاد بنانے کا حکم دیا گیا ہے اس چیز کو ہم نے بنیاد نہیں بنایا۔ ہم نے یا تو مالداری کو بنیاد بنا رکھا ہے، یا تو ہم نے حسب و نسب کو بنیاد بنا رکھا ہے، یا ہم نے حسن و جمال کو بنیاد بنا رکھا ہے۔ طبرانی کی روایت میں تو یہ بھی ہے کہ جو دینداری کو بنیاد نہیں بناتے، مال کو بنیاد بناتے ہیں، حسب و نسب کو بنیاد بناتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا من نکح امرأۃ لعزها لم یزدہ اللہ الا ذلا۔ جو کسی عورت سے شادی عزت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور فرمایا میرے آقا نے من نکحها لمالها لم یزدہ اللہ الا فقرا۔ جو کسی عورت سے شادی کی بنیاد مالداری کو بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی فقیری میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور فرمایا میرے آقا نے کہ من نکحها لحسبها لم یزدہ اللہ الا دناءۃ۔ جو حسب و نسب کو بنیاد بنا کر صرف شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنات میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور جو کوئی اس لیے شادی کرتا ہے کہ ان یغض بصرہ ویحسن فرجہ او یصل رحمہ بارک اللہ لہ فیہا وبارک اللہ لہا فیہا۔ جو کوئی شادی اس غرض سے کرتا ہے، بنیاد اس چیز کو بناتا ہے، مقصد اور ہدف اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یا ہم صلہ رحمی کریں، تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ دونوں کو اس میں برکتیں ملتی ہیں، عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ آج ہم نے اپنے معاشرے کا مزاج بگاڑ دیا ہے۔ میرے آقا نے تو یہی ارشاد فرمایا کہ اور دونوں طرف سے لڑکا بھی تقوی و پرہیزگاری والا ہو، دینداری کی بنیاد ادھر بھی دیکھی جائے اور دینداری کو بنیاد ادھر بھی بنایا جائے۔ میرے آقا نے اس کا ایک فائدہ یہ بیان فرمایا کہ ان احبها اکرمها وان لم يحبها لم يظلمها۔ اگر تم دیندار لڑکے سے اپنی لڑکی کی شادی کراؤ گے تو فائدہ یہ ملے گا کہ اگر وہ شخص اس سے محبت کرے گا اپنی بیوی سے تو اس کی تکریم کے ساتھ اس سے پیش آئے گا، اور اگر کسی وجہ سے اس سے محبت نہ کرے گا تو اس کے ساتھ ظلم بھی نہیں کرے گا۔ مگر ان تمام فوائد کے باوجود آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو تلخیاں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے پر جب رشتہ ہو جاتا ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو آج ہمارا مزاج کیا ہے، ہم نے اسلامی نظریے کو فراموش کر دیا ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو مسرت و شادمانی کا زیادہ اظہار کیا جاتا ہے، اور جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو مسرت و شادمانی کا اتنا اظہار نہیں کیا جاتا، پیشانی پر بل پڑنے لگتے ہیں۔ مگر اسلامی نظریہ یہ ہے کہ بچی کی پیدائش پر زیادہ مسرت و شادمانی کا اظہار کیا جائے بنسبت بچے کی پیدائش کے، جس پر مفاتیح الجنان شرح و صورت الاسلام میں 4 دلیلیں نقل فرمائی گئیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اس سے ایام جاہلیت کے اس رسم و رواج کی مخالفت ہوگی کہ آقائے کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو عربوں کی حالت تھی، آپ نے علماء سے بارہا سنا کہ لوگ اپنے ہاتھوں گڑھا کھودتے تھے اور اس گڑھے میں زندہ لاش رکھ کر مٹی سے پاڑ دیا کرتے تھے۔ آدمیت چیختی رہتی تھی، انسانیت دم توڑتی رہتی تھی، مگر اس کے باوجود لوگ اپنی اس حرکتوں سے باز نہ رکھتے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ایام جاہلیت کی جب مخالفت ہوگی تو یہ پہلی دلیل ہوئی تاکہ مسرت و شادمانی کا اظہار کر کے تم اس رسم و رواج کی مخالفت کرو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ان
اِنَّا مِن بَرْکَتِ الْمَرْأَةِ تَبَکُّرُهَا بِالْبَنَاتِ، عورت کی برکت سے یہ ہے کہ اس کی کوکھ میں جو پہلی پیدائش ہو وہ پیدائش بچی کی ہو. وہ عورت بابرکت شریعت کی نگاہ میں مانی جاتی ہے جس کی کوکھ میں پہلی پیدائش بچی کی پیدائش ہو. تیسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کے عطا فرمانے کا تذکرہ پہلے فرمایا اور بیٹوں کے عطا فرمانے کا تذکرہ بعد میں فرمایا. اس سے بھی یہ روشنی ملتی ہے کہ آدمی کو بچی کی پیدائش پر زیادہ مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا چاہیے. چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 3 بچیاں ہوں اور اس کو حسن ادب سے آراستہ کرے، کفو میں اس کی شادی کرائے، تو فرماتے ہیں پیارے آقا کننا سترم من النار، یہ بچیاں اپنے والدین کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی. اور ایک روایت کے مطابق تو 2 بچیوں کا بھی کی پرورش کرنے والوں کے لیے بھی یہی مزدہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق ایک بچی کی اس انداز میں پرورش کرنے والے کی بھی یہی مزدہ ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اور اسلامی نظریہ ہے اور اسلامی نظریے کو اپنے سینے میں بھی جگہ دینی چاہیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ آدمی بازار جاتا ہے اور بازار سے اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے سامان لاتا ہے، لیکن اگر اس کے گھر میں بچے بھی ہوں اور اس کے گھر میں بچیاں بھی ہوں، اگر وہ بازار سے سامان لا کر کھانے پینے کا سامان اپنی بچی کے ہاتھ میں پہلے دیتا ہے تو حدیث کے الفاظ مفاتیح الجناد میں وہ ذکر فرماتے ہیں کہ نظر اللہ علیہ نظر رحمت ومن نظر علیہ نظر رحمت لم يعذبہ. اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے اور جس بندے پر اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرمائے اسے عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا. معاملہ روز مرے کا ہے، آدمی بازار جاتا ہی ہے، کھانے پینے کے سامان لے کر آتا ہی ہے، لیکن اگر وہ اس اسلامی نظریے کو اپناتے ہوئے اگر اپنی بچی کے ہاتھ میں پہلے کھانے پینے کا سامان دیتا ہے تو ارشاد رسول کے مطابق وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور جو نظر رحمت کا مستحق ہو جائے وہ عذاب سے چھٹکارا پا جاتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ وہ عائلی مسائل ہیں اور ایک نہیں بلکہ نکاح کے باب میں سینکڑوں ایسے مسائل ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے. طلاق کا معاملہ ہے، آج پورے ہندوستان میں ایک واویلا مچا ہوا ہے. ابھی 3 طلاق کو طلاق نہ ماننے کا معاملہ سامنے ہی تھا کہ ابھی حال ہی میں طلاق ثلاثہ بل کا معاملہ بھی پیش آیا، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں تفصیل کا موقع نہیں ہے، 3 طلاق ایک نشست میں اگر دی جائے تو یہ قرآن و سنت اجماع صحابہ اور تابعین تبع تابعین اور 4 ائمہ مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک نشست میں دی ہوئی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، نہ تو وہ کل عدم ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ ایک طلاق مانی جائیں گی. اس میں قرآن و سنت میں ایسی بے شمار دلیلیں موجود ہیں. قرآن کی یہ صریح آیت کریمہ آپ کے پیش نظر ہوگی. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہ 3 طلاق پر قرآن کریم کی نص سے صریح ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا تھا کہ 3 طلاق کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے. میں نے اپنے اسی انقلاب والے مضمون میں یہ تحریر کیا تھا کہ اتنی صراحت کے ساتھ ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنے والا مطالعہ کرنے والا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. مگر میں نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد خود جمعیت علماء ہند نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ 3 طلاق کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں، 3 طلاق کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں تو ایک نہیں بلکہ
بخاری شریف کی حدیث لے لیجئے، ابو داؤد شریف کی حدیث لے لیجئے، اور بھی حدیث کی جو دوسری کتابیں ہیں ان سب میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے فرمایا، حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اگر تم نے 3 طلاق دے دی ہوتی تو تمہاری بیوی تمہارے نکاح سے جدا ہو جاتی اور تم معصیت کے شکار ہو جاتے۔ عمیر عجلانی کی جو حدیث بخاری شریف میں ہے اس میں بھی 3 طلاق کا ذکر ہے، جسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نافذ فرمایا۔ میں آپ کو تفصیل میں لے جانا نہیں چاہتا، مختصر سے وقت میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک نشست میں 3 طلاق کا دینا ایسا صریح اور واضح طور پر ائمہ مجتہدین کے اجماع سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اس کا انکار کوئی عقل رکھنے والا نہیں کر سکتا ہے۔ مگر یہ جو ابھی طلاق ثلاثہ بل پارلیمنٹ میں پیش کی گئی اور اسے منظور بھی کیا گیا، اگرچہ راجیہ سبھا میں منظور نہیں کیا گیا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمیں بھی متحرک رہنا چاہیے، ہمیں بھی حساس رہنا چاہیے، اور ان مسائل کے خلاف اور ان بل کے خلاف ہمیں اپنی متحدہ آواز بلند کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو بل پیش کیا گیا ہے وہ ایک ظالمانہ ہے، وہ ایک غیر دانشمندانہ ہے، وہ ایک غیر منصفانہ بل ہے، اس لیے کہ اس میں 4 ایسے نکات ہیں جس کو دنیا کا کوئی بھی عقل مند آدمی، انصاف پسند آدمی، منصف آدمی اسے قبول کر ہی نہیں سکتا ہے۔ پہلا دفعہ اس مجوزہ بل کا یہ ہے کہ 3 سال تک 3 طلاق دینے والوں کی طلاق کو کالعدم بھی قرار دے رہا ہے یہ قانون، آج کا مروجہ قانون، اور پھر یہ بھی ضابطہ بنا رہا ہے کہ 3 سال تک اس کو جیل کی سزا ہوگی اور یہ سزا غیر ضمانتی ہوگی، اور پھر تیسرا دفعہ یہ بھی خطرناک کہ میاں بیوی کے علاوہ، شوہر و بیوی کے علاوہ تیسرے آدمی کو بھی اس میں مداخلت کا حق حاصل ہے، یعنی وہ تیسرا آدمی بھی مقدمہ درج کرا سکتا ہے۔ چوتھا دفعہ یہ ہے کہ وہ بیوی وہ شوہر ہی کی کفالت میں رہے گی اور بچہ وہ ماں کے پاس رہے گا۔ اگر آپ ان 4 دفعات کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں گے تو اس میں سے کوئی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہے جو ظالمانہ نہ ہو، غیر منصفانہ نہ ہو، غیر دانشمندانہ نہ ہو، اس لیے کہ اس 3 سال کے عرصے میں اس کی بیوی کا کیا ہوگا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ یہ کوئی کرائم اور جرائم کے خانے میں نہیں آتا، بلکہ نکاح تو ایک طرح کا ایگریمنٹ ہے، ایک طرح کا معاہدہ ہے۔ یہ کبھی بھی کسی بھی میرے مطالعے میں تو کسی بھی ملک کے قانون میں نہیں ہے کہ اسے جرائم کے خانے میں رکھا گیا ہو، کرائم کے خانے میں رکھا گیا ہو، بلکہ یہ تو ایک دیوانی معاملہ ہے، ایک معاہداتی معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس قسم کی سزا کا قانون تجویز کرنا یہ تمام دنیا کے قانون کے برخلاف ہے، اور پھر دفعہ 25 میں جو مسلمانوں کے حقوق کی آزادی دی گئی ہے اس کی صریح خلاف ورزی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا اور آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ملکی جو حالات ہیں اور مسلمانوں کے آئینی مسائل ہی نہیں بلکہ اسلامک لا میں جو ضرب لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس سلسلے میں ہمیں حساس رہنا چاہیے اور اسلامی مسائل کے تئیں اور اس کے تحفظ کے لیے ممکنہ تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو تحفظ شریعت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔